بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی وہ ہے روٹی کے 20 ٹکڑوں پر کیا جانے والا یہ عمل۔ بہت ہی باکمال سا یہ عمل ہے، ہر جگہ سے انصاف ملنے والا، یعنی کہ اگر آپ کو کہیں سے انصاف نہیں مل رہا تو اس عمل کو کرنے سے آپ کو ہر جگہ سے انصاف ملے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی ضرورت مند آدمی کا یہ رویہ کہ وہ رسی لے کر جنگل جائے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی کمر پر لاد کے لائے اور بیچے، اور اس طرح اللہ کی توفیق سے وہ سوال کی ذلت سے اپنے آپ کو بچا لے، اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال کا ہاتھ پھیلائے، پھر خواہ وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تمام، یعنی کہ جتنے بھی انسان ہیں تمام کے لیے یہی سوال کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس ذلت سے بچائیں کہ جو آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو آپ اس ذلت سے بچانے کو، یعنی کہ اپنے آپ کو اس ذلت سے بچانے کے لیے آپ بہت چھوٹی سے چھوٹی محنت کر لیں، مزدوری کر لیں، لیکن کبھی بھی کسی انسان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہی، اسی سے ہی مدد طلب کریں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مفلس اور غریب شخص انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی حاجت مندی ظاہر کر کے آپ علیہ السلام سے کچھ مانگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، ایک کمبل ہے جس میں سے ہم، یعنی کہ میں اور میرے بچے بیوی وہ اسے اوڑھ لیتے ہیں سوندے ہوئے، کچھ نیچے بچھا لیتے ہیں، کچھ اوپر لے لیتے ہیں، تو ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں، باقی سب بس اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہی دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے وہ دونوں چیزیں اس سے لے کر آپ نے وہ کمبل بھی اور پیالہ بھی ہاتھ میں لیا اور نیلامی کے لیے حاضرین سے فرمایا کہ کون ان دونوں چیزوں کو خریدے گا؟ تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں ایک درہم میں لے سکتا ہوں، اس کو خرید سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس سے زیادہ دے گا، یعنی کہ ایک درہم سے زیادہ کون دے گا؟ تو یہ بات آپ نے 2-3 بار دہرائی۔ پھر ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ 2 درہم میں لے سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دونوں چیزیں ان صاحب کو دے دیں، اور ان سے 2 درہم لے لیے اور اس انصاری کے حوالے کیے اور ان سے فرمایا کہ ان میں سے ایک کا تو تم کچھ کھانے کا سامان لو اور اپنے بیوی بچوں کو دے کر آؤ، اور دوسرے درہم میں سے ایک کلہاڑی خریدو اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کلہاڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا ایک دستہ خوب مضبوط لگایا۔ اب دیکھیں، جس کلہاڑی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر دے رہے ہیں، اس میں برکت کیوں نہ ہوگی، اور اس میں کتنی زیادہ رحمتیں اس گھر میں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کسی اور کے آگے نہیں، پیارے اللہ تعالیٰ سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح ان کے کلہاڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ، تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا ایک دستہ خوب مضبوط لگا دیا اور ان سے فرمایا، جاؤ اور جنگل میں لکڑیاں لا کر بیچو، یعنی کہ اس کلہاڑی کے ساتھ لکڑیاں کاٹو اور کاٹ کر ان کو بیچو، اور اب میں 15 دن تک تم کو نہ دیکھوں ادھر ادھر کہیں بھی، یعنی کہ 2 ہفتے لکڑیاں کاٹو، کاٹ کے ان کو بیچو۔ تو وہ صاحب چلے گئے اور آپ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق جنگل کی لکڑیاں لا کر اس نے بیچنی شروع کر دی۔
پھر ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی محنت اور لکڑی کے اس کاروبار میں 10-12 درہم کما لیے تھے، یعنی کہ 2 ہفتے کے اندر اس نے 10-12 درہم جو تھے وہ کما لیے، اور ان میں سے کچھ کپڑا خریدا اور کچھ غلہ خریدا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بتایا کہ پیارے آقا میں نے کچھ کپڑا خریدا ہے اور کچھ غلہ خریدا ہے، اپنی محنت سے یہ کمایا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی محنت سے یہ کمانا تمہارے لیے اس سے بہت ہی بہتر ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے مانگنے کا داغ تمہارے چہرے پر ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنا صرف 3 قسم کے آدمیوں کے لیے ہے۔ ایک وہ آدمی جسے فکر و فاقہ نے زمین سے لگا دیا ہو اور بالکل لاچار کر دیا ہو، یعنی کہ کوئی کچھ ہو ہی نہ اس کے پاس، کسی قسم کی کوئی چیز نہ باقی رہی ہو۔ دوسرے وہ جس پر قرض بھاری بوجھ ہو، یعنی کہ قرض اتنا زیادہ ہو کہ بہت ہی زیادہ اسے کسی قسم کا کسی طرف سے بھی کوئی دلیل نظر نہ آ رہی ہو، تو اس کے لیے جس کی ادائیگی اس کے مکان میں نہ ہو، یعنی کہ وہ قرض کی ادائیگی کر ہی نہ سکتا ہو، وہ سوال کر سکتا ہے کسی دوسرے سے۔ تیسرے وہ جس کو کوئی خون بہا ادا کرنا ہو، یعنی کہ قاتل وغیرہ کا تاوان جو ادا کرنا ہوتا ہے وہ اسے ادا کرنا ہو، تو اسے ادا کرنے کے لیے کسی سے سوال کرنا پڑے۔ یہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے، اور کسی قسم کے لوگ یعنی کہ جو صحت مند ہیں، کما سکتے ہیں، محنت مزدوری کر سکتے ہیں، ان کے لیے مانگنا بہت ہی غلط بات ہے اور بہت ہی بری ہے یہ چیز کہ کسی اور سے سوال کیا جائے، کسی اور سے مانگا جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پیارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے ہمیں سوال کرنا چاہیے ہر قسم کی اپنی حاجت کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہر جگہ سے انصاف ملے، آج کل انصاف ملنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ سے انصاف ملے تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے، اور بہت ہی جلد آپ کو اس عمل کے کرنے سے بہت ہی جلد آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو شخص جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات کے وقت، تہجد کے وقت روٹی کے 20 ٹکڑے لینے ہیں اور ہر ٹکڑے کے اوپر العدلو 11 بار درود شریف پڑھ کر العدلو لکھنا ہے، اور لکھ کر ان کے 20 ٹکڑے لکھ کر آپ نے وہ کھا لینے ہیں۔ تو 20 ٹکڑے وہ لکھ کر کھانے ہیں، پھر درود شریف پڑھنا ہے 11 بار، اور اس عمل کو 41 دن تک کرنا ہے۔ تو اس کے کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے جتنی مخلوق ہے وہ آپ کے لیے مسخر فرما دیں گے، اور ہر جگہ سے آپ کو انصاف ملے گا اس عمل کے کرنے سے۔ بہت ہی پاور والا عمل ہے، جس کسی نے بھی کیا ہے اس سے بہت زیادہ برکتیں فضیلتیں حاصل کی ہیں۔ تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔